کورونا کی صورتحال میں بہتری، زور ٹوٹنے لگا، مزید 31 افراد جاں بحق، اب تک 5,599 اموات، ملک بھر میں 2,65,083 شہری متاثر، سندھ میں 1,13,007، پنجاب میں 90,191 مریض، خیبر پختونخوا میں 32,086، بلوچستان میں 11,436 کیسز۔ ملک کا مستقبل محفوظ بنانے کا مشن، کراچی، کوئٹہ، فیصل آباد، اٹک، جنوبی وزیرستان میں انسداد پولیو مہم، 8 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف، سیکیورٹی کے سخت انتظامات، کورونا کے باعث 4 ماہ سے مہم معطل تھی۔ دوہری شہریت والا قومی اسمبلی اور سینٹ کا رکن نہیں بن سکتا، دیگر عہدوں سے متعلق کوئی قدغن نہیں۔ گزشتہ ادوار میں بھی دوہری شہریت والے مشیران رکھے گئے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی۔ زلفی بخاری سمیت دوسرے کئی مشیر پاکستانی شہری نہیں، وزیر اعظم کہتے تھے ملکی فیصلے پاکستانی شہریوں کو کرنے چاہیے، خان صاحب نے پھر یو ٹرن لے لیا، عوام پر غیر منتخب افراد مسلط کرنا بڑی زیادتی ہے، لیگی رہنما محسن شاہ نواز کی میڈیا ٹاک۔ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا پلان، اپوزیشن کا آل پارٹیز کانفرنس سے پہلے بیٹھک کا فیصلہ، نون لیگ کا 3 رکنی وفد آج بلاول بھٹو سے ملاقات کرے گا، مجموعی سیاسی صورتحال پر مشاورت کی جائے گی۔ شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کو احتساب کا غم، دونوں موقع پرستی کی سیاست کرنے کے چکر میں ہیں، اے پی سی کو جتنا غیر متحدہ اپوزیشن نے بدنام کیا کسی نے نہیں کیا، فیاض الحسن چوہان۔ احسن اقبال کے خلاف ناروال سپورٹ سٹی کیس کا ریفرنس آج بھی دائر نہ کیا جا سکا، منظوری کے بعد جلد ریفرنس دائر کر دیں گے، نیب حکام کی احتساب عدالت کو یقین دہانی، سماعت 26 اگست تک ملتوی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سرکاری ریٹ پر آٹے کی دستیابی یقینی بنانے کا حکم، ذخیرہ اندوز مافیا کو عوام کا استحصال نہیں کرنے دیں گے، ناجائز منافع خوروں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جائے، عثمان بزدار۔ بلوچستان حکومت کا گھوسٹ ملازمین کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، پہلے مرحلے میں محکمہ تعلیم اور صحت میں کریک ڈاؤن، جعلی ڈومیسائل پر بھرتی ہونے والوں کی فہرستیں تیار کرنے کا حکم۔ کراچی میں ایک اور بڑی آتش زدگی، ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں 3 فیکٹریوں میں لگی آگ پر 80% قابو پا لیا گیا، 2 مزدور زخمی، متاثرہ عمارتیں گرنے کا خدشہ۔ عید الاضحیٰ قریب، اسلام آباد میں مویشی منڈیاں نہ لگ سکیں، شہر میں جانوروں کی خرید و فروخت سے کورونا پھیلنے کے خدشات بڑھ گئے، ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد منڈیوں کو فعال کیا جائے گا، انتظامیہ۔ پابندی کے باوجود گجرانوالہ کی شہری حدود میں جانوروں کی خرید و فروخت، مویشی منڈیوں میں حفاظتی تدابیر نظر انداز، کورونا سے بچاؤ کے لیے ماسک کی پابندی نہ ہی سینیٹائزر کا استعمال۔ پیٹرول پمپس کی لیز سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت، سپریم کورٹ نے ملک بھر میں جی ٹی روڈ کے اطراف دی گئی لیز کی تفصیلات مانگ لی، این ایچ اے زمین کا مالک نہیں تو لیز پر کیسے دے سکتا ہے، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ لاہور، گجرانوالہ سمیت کئی شہروں میں وقفے سے بارش، اسلام آباد میں بادلوں کا بسیرا، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کا امکان۔ سعودی فرمانروا کی طبیعت ناساز، شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو ریاض کے کنگ فیصل ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ السلام علیکم، دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں زیر ملک، میں ہوں جویریہ زید۔
اور میں ہوں محمد دانش بٹ. ہیڈ لائنز آپ جان چکے. بلیٹن کا آغاز اس بریک کے بعد. بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ کراچی لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں 3 فیکٹریز میں آگ بھڑک اٹھی. فائر بریگیڈ عملے نے گتے کی فیکٹری میں بھی آگ بجھا دی ہے، جبکہ کپڑے کی فیکٹری میں آگ پر بھی 80% قابو پا لیا گیا ہے. اس بارے میں مزید بتا رہے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے شاہمیر خان. جی شاہمیر. جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں، جہاں پہ گزشتہ شام ایک فیکٹری میں آگ لگی تھی. گتے کی فیکٹری بتائی جاتی ہے جس میں شدید نوعیت کی آگ لگی اور اس آگ نے مزید فیکٹریوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لیا. سب سے پہلے جو لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کی فائر ٹینڈرز تھے انہوں نے یہاں پہ ریسکیو آپریشن کا آغاز کیا، لیکن شدید نوعیت کی آگ تھی جس پر قابو پانے کے لیے مدد حاصل کی گئی. KMC کی 10 فائر ٹینڈرز یہاں پر آئیں اور پاک بحریہ کی بھی ٹیمیں یہاں پہ آئیں اور اب بھی ریسکیو آپریشن جو ہے وہ جاری ہے. 3 فیکٹریاں تھیں جو کہ اس آتش زدگی کا شکار ہوئیں. خوش قسمتی سے اس واقعے میں کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. 2 مزدوروں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو معمولی طور پر جھلس کر زخمی ہوئے تھے، جن کو یہاں سے فوری طور پہ جو ہے وہ ریسکیو کر لیا گیا تھا. ابھی بھی جو ہے مزدور باہر موجود ہیں، جو سامان بچا کچا تھا اس کو نکالا گیا ہے. فائر بریگیڈ کے اہلکار اور جو فائر آفیسر یہاں پہ موجود ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آگ پر تقریباً 80% جو ہے وہ قابو پا لیا گیا ہے. 17 سے 18 گھنٹے جو ہے وہ ہو چکے ہیں اس پورے واقعے کو، اس آتش زدگی کے واقعے کو. 20% حصہ ابھی بھی بتایا جا رہا ہے کہ باقی ہے، جس پہ جو ہے وہ پانی پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تقریباً کروڑوں روپے مالیت کا یہاں پہ سامان موجود تھا جو جل کر اب مکمل طور پر خاکستر ہو چکا ہے. ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس عامر فاروق کی عدالت نے وزیر اعظم کے مشیران کی تعیناتی کے خلاف درخواست پر وفاق سے دوبارہ جواب طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی. سماعت کے دوران درخواست گزار رکن قومی اسمبلی محسن نواز رانجھا عدالت میں پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ قانون کے مطابق وزیر اعظم کے مشیر وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں ہیں. ڈپٹی اٹارنی جنرل راجہ خالد محمود نے کہا کہ مشیر کابینہ کا حصہ نہیں ہو سکتے، مشیر کابینہ کی سب کمیٹی کے حصہ بن سکتے ہیں. محسن نواز رانجھا نے کہا کہ کس قانون کے تحت مشیر وفاقی کابینہ اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں. عدالت نے دوبارہ وفاقی حکومت سے جواب طلب کر لیا اور سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی. مسلم لیگ نون کے رہنما محسن شاہ نواز راجہ کہتے ہیں کہ غیر منتخب لوگ ملکی فیصلے نہیں کر سکتے. حفیظ شیخ، شہباز گل، زلفی بخاری سمیت دوسرے کئی مشیر اور وزیر پاکستانی شہری نہیں ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کہتے تھے کہ ملکی فیصلے پاکستانی شہریوں کو کرنے چاہیے. وزیر اعظم اپنے بیان کی پاسداری کریں. پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے فیصلے وہ لوگ نہیں کر سکتے جو منتخب نہیں ہیں، جو کہ آئین کی روح کے بالکل منافی ہے. یہ ایک بہت تشویشناک معاملہ ہے کہ پاکستان کے فیصلے ایسے لوگ کر رہے ہیں جو پاکستان کے شہری نہیں ہیں. شہباز گل صاحب ہیں، اس میں زلفی بخاری صاحب ہیں، باقی لوگ بھی ہیں جو کہ وزیر اعظم صاحب کے بڑے چہیتے ہیں. اگر وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں تو وزیر اعظم صاحب تو خود یہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان کے شہریوں کو کرنے چاہیے. یہاں پر بھی وزیر اعظم صاحب نے جو کہا کرتے تھے اس سے یو ٹرن لے لیا. ہمارا یہی موقف ہے کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان کے شہری کریں. وفاقی وزیر آبی وسائل فیصل واؤڈا کے خلاف مبینہ دوہری شہریت چھپانے کا یہ معاملہ ہے. الیکشن کمیشن میں وفاقی وزیر فیصل واؤڈا کے خلاف نااہلی کی درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے. فیصل واؤڈا کی جانب سے کوئی بھی الیکشن کمیشن میں پیش نہ ہوا. اگر فیصل واؤڈا کی جانب سے آئندہ سماعت پر کوئی پیش نہ ہوا تو یک طرفہ کارروائی کریں گے. الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا ہے آئندہ سماعت پر جواب جمع کرا کے دلائل دیں. چیف الیکشن کمشنر کا درخواست گزاروں کو یہ حکم سامنے آیا ہے. تفصیلات جان لیتے ہیں. ہمارے نمائندے عدیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدیل، اپڈیٹ کیجیے گا. جی، فیصل واؤڈا کی دوہری شہریت کے معاملے پر 4 درخواستیں ان کی نااہلی کے لیے دائر کی گئی تھیں اور ان درخواستوں پر چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے آج سماعت کی ہے. فیصل واؤڈا کی جانب سے کوئی بھی الیکشن کمیشن میں آج پیش نہیں ہوا. اس سے قبل ان کے وکلاء پیش ہوتے رہتے تھے لیکن آج کوئی بھی پیش نہیں ہوا. تو الیکشن کمیشن نے درخواست گزاروں سے درخواست قابل سماعت ہونے سے متعلق جواب طلب کر لیا ہے اور الیکشن کمیشن نے فیصل واؤڈا کو نوٹس بھی جاری کر دیا ہے. الیکشن کمیشن نے یہ واضح کیا ہے کہ اگر فیصل واؤڈا کی جانب سے آئندہ سماعت پر کوئی پیش نہ ہوا تو یک طرفہ کارروائی کی جائے گی. آئندہ سماعت پر یہ بتایا گیا ہے کہ جو جواب جمع کرا کر دلائل دیے جائیں
اور 15 دنوں کی مہلت دی گئی ہے درخواست گزاروں کو جواب جمع کرانے کے حوالے سے۔ تو فیصل وابڈا کے وکیل نے گزشتہ سماعت پر درخواستوں کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض کیا تھا، لیکن آج اس پر شکریہ عادل، آپ نے اپڈیٹ کیا۔